اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب یہ جو موجودہ نتائج آئے ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت بن کے سامنے آئی ہے ووٹس کے لحاظ سے بھی، اور آپ کے علم میں ہے کہ ڈی آئی خان کے اندر فضل الرحمان صاحب کے گھر سے ان کو جو ہے وہ شکست ہوئی ہے، جو ہمارے علی امین گنڈا پور ہیں ان کے بھائی عمر امین گنڈا پور نے ان کو شکست دی ہے، تو ان کے اوپر تو وہیں سے عدم اعتماد ہوا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ پرویز خٹک صاحب آج آپ کے ساتھ یہ تمام تر تفصیلات شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ۔ آج میں دو چیزوں پہ بات کروں گا، ایک بلدیاتی الیکشن جو ابھی ہوئے اور ایک پارٹی آرگنائزیشن پہ بات کروں گا۔ ہمارے خلاف ایک بہت پروپیگنڈا چلا اس ملک میں، ساری پارٹیاں چیخ رہی تھی کہ تحریک انصاف ختم ہو گئی اور تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں پوزیشن ان کی ختم ہوگی، لیکن حقیقت آج تک کسی نے نہیں بتایا صحیح۔ دیکھیں پچھلے جو بلدیات الیکشن ہوئے اور ابھی جو دوبارہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہوا، اس وقت ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے پاس تقریباً 18 تحصیل ہم نے جیتے ہیں، کوئی 4 آزاد جو جیتے تھے، جو ہم نے غلط ٹکٹ دیے تھے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ تقریباً 22 لوگ ہمارے پاس اس وقت تحریک انصاف میں آ گئے، اور جمعیت العلماء اسلام کے پاس اس وقت 22 یا 23 ان کے پاس بھی ہے۔ تقریباً سمجھے کہ اس وقت ہم برابر کی پوزیشن پہ آ گئے، اور اگر ووٹ کا تناسب دیکھا جائے تو اس وقت پی ٹی آئی کا ووٹ بہت آگے ہے سب سے، ہم اس وقت ٹاپ پر ہیں، باقی پارٹیاں ووٹ کے لحاظ سے ہم سے بہت پیچھے ہے۔ پھر اصلی بات جو یہ پارٹیاں شور مچا رہی ہے کہ پی ٹی آئی ختم ہو گئی، یہ ہو گیا، تو نون والے سے پوچھیں کہ آپ نے تو ٹوٹل میں 2 یا 3 سیٹیں جیتی ہیں، اور شور اتنا مچا رہے ہیں جیسے بس آپ ہی سب کو جیت گئے۔ اس طرح پیپلز پارٹی بھی ٹوٹل 2 یا 3 سیٹیں جیتی ہے، جماعت اسلامی 1 یا 2 جیتی ہے، آزاد 8 جیتے ہیں، تو ان کا تو رول ہی ختم ہو گیا ہمارے صوبے میں۔ تو ان کو تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان کو جو شکست ملی ہے یہ ساری عمر یاد کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی اس کے بعد سیکنڈ فیز آ رہا ہے، سیکنڈ فیز میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں کہ ہم اس الیکشن میں کامیابی حاصل کریں۔ جو پچھلا فیز تھا، چونکہ ہمارے دوستوں نے وہاں پر جو الیکٹڈ لوگ تھے یا ہماری پارٹی تھی، انہوں نے بہت ایزی لیا، کیونکہ یہ الیکشن بہت مشکل الیکشن ہے، یہ جنرل الیکشن کی طرح نہیں ہے، کیونکہ نیچے ولیج کونسل کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور ہر گلی ہر فیملی میں سے کوئی نہ کوئی کھڑا ہے، تو وہ جو پارٹی ہے وہ ساری تتر بتر ہو جاتی ہے اس الیکشنز میں، کیونکہ ہر خاندان جب کے نمائندے کھڑے ہوں گے وہ اپنے لیے ووٹ مانگیں گے، تحصیل کے لیے پارٹی لڑ رہی ہوتی ہے، تو یہ ایک بہت ہی کنفیوزنگ الیکشن تھا۔ میں خود اس الیکشن میں ہم نے مقابلہ کیا، بہت سخت الیکشن تھا، تو میں نے ابھی بھی سب کو وارن کیا ہے کہ اس کو ایزی نہ لیں، یہ بہت سخت الیکشن ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی مجھے ایک ذمہ داری دی گئی ہے ایز اے پریزیڈنٹ، تو میں ابھی پوری کوشش کر رہا ہوں، میں نے وزٹس بھی کیے اور بھی کروں گا، اور انشاءاللہ تعالی اپنے ورکر کو اوپر اٹھا کے اور دوبارہ انشاءاللہ صوبے میں اکثریت انشاءاللہ پی ٹی آئی کی آئے گی۔ جو پارٹی تنظیم ہے، چونکہ پارٹی تنظیموں میں کسی نے اتنا کام نہیں کیا تھا اور مجھے ذمہ داری دی گئی، اس وقت میں ہر ضلع میں تقریباً تنظیمیں مکمل کر چکا ہوں، 2-4 دن کے اندر انشاءاللہ اس کو اناؤنس کریں گے، کوارڈینیٹرز بنا رہا ہوں، اور وہی کوارڈینیٹرز پھر نیچے ولیج کونسل پر ہم تنظیمیں بنائیں گے تاکہ ہم اپنی پارٹی کو نیچے سے اٹھا سکیں، کیونکہ پارٹیاں اوپر سے نہیں اٹھ سکتی، پارٹیاں نیچے، بنیاد ہماری پارٹی جو عام ورکر ہے وہ ہے، تو ہم جو ولیج کونسل میں تنظیمیں بنا رہے ہیں تو اس میں ایک کمیٹیز کی شکل میں بنا رہے ہیں تاکہ اس میں کوئی صدر وغیر میں نہیں رکھوں، کیونکہ پارٹی میں اختلاف آ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلدی کہ تحریک انصاف جہاں تھی اسے 2 قدم آگے آئے گی، یہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جب میں نے وزٹ کیے، میں نے جو لوگوں کو ابھی جذبہ پایا، جس طرح وہ سوئے ہوئے تھے اور جس طرح اب اٹھے، تو انشاءاللہ تحریک انصاف اپنی جگہ پر واپس آ رہی ہے، اور پہلے بھی ہم کہیں نہیں تھے، لیکن کہیں نیچے نہیں گئے تھے، لیکن تھوڑا پارٹی کے ورکرز کو کسی نے پوچھا نہیں تھا۔ اس وقت پارٹی ورکرز کو ہم اعتماد میں لے رہے ہیں، ان کو با اختیار کر رہے ہیں، ان کو انوالو کر رہے ہیں، ان کی مرضی سے یہ آگے تنظیمیں بنے گی، جو ہم ولیج کونسل کے بنائیں گے ان کی ریکمنڈیشن پر ہم ضلع اور تحصیل پہ جائیں گے، تاکہ ورکر کا حصہ ہو، وہ اپنے آپ کو حصہ دار سمجھے، وہ اپنے آپ کو نیگلیکٹڈ نہ سمجھے۔ تو میں اپنے ورکرز پی ٹی آئی کے سب لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم آپ کو با اختیار بنا رہے ہیں، آپ کی ریکمنڈیشنز ہوگی، آپ سے صلاح مشورے ہوگی، اور پی ٹی آئی ان لوگوں کا مقابلہ کرے جو لوگ آج اس ملک میں ایک ہوا اٹھائی ہوئی ہے کہ تحریک انصاف نالائق ہے، نااہل ہے۔ تو میں صرف یہ کہتا ہوں، آپ پریس والے بھی بیٹھے ہیں،
یہ جو مہنگائی ہے کیا آپ لوگ نہیں سمجھتے یہ کیوں ہے؟ یہاں پر تو کوئی جاہل آدمی نہیں ہے. میں جلسے کرتا ہوں، لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ مہنگائی ہماری وجہ سے؟ دیکھیں اس وقت انٹرنیشنلی ساری دنیا میں مہنگائی ہے، ساری دنیا میں ہمارے سے 2-3 گنا زیادہ مہنگائی ہے. اگر عمران خان کو کوئی نااہل کہتا ہے تو کیا امریکہ کا صدر نااہل ہے؟ کیا یورپین کنٹریز کے جتنے وزیر اعظم ہیں کیا وہ نااہل ہیں؟ کیا ہمارے عرب اور دبئی اور ان ملکوں کے جو چلا رہے یا ان کے بادشاہ ہیں یا کنگز ہیں کیا وہ نااہل ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ساری دنیا کے لیڈرز نااہل ہو گئے. ان کے پاس جواز کوئی ہے ہی نہیں. اگر میں دوسرا سوال کرتا ہوں، ان سے سوال کرتا ہوں، اگر ہم اس کو قابو نہ پا سکے اور ہم غلط تھے تو ہمیں کوئی راستہ بتا دو کہ بھئی یہ راستہ عمران خان استعمال کرتا تو اس ملک میں مہنگائی نہیں آتی. جب دنیا میں پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، تیل ہم باہر سے منگا رہے وہ مہنگا ہو رہا ہے، دالیں ہم باہر سے منگا رہے وہ مہنگا ہو رہا ہے، گیس ہم باہر سے منگا رہے وہ مہنگا ہو گیا، ہر چیز دنیا میں مہنگی ہوگی تو اس کے اثرات تو ہم پہ پڑیں گے. تو انہوں نے یہ ایک ہمارے خلاف ایک ڈرامہ بنایا ہے. انشاءاللہ لوگ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارے سب لوگوں کے ساری دنیا میں رشتے ہیں، تعلق ہے، وہاں سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ میں کیا غلط بیان نہیں کر رہا ہوں. جب دنیا میں مہنگائی آ گئی اس اثرات تو ہر جگہ. پاکستان تو غریب ملک ہے. جب امریکہ، یورپ اور عرب ممالک میں مہنگائی آ سکتی تو یہ غریب ملک میں نہیں آئے گی، کیونکہ ہم تو سب کچھ اپنے ملک میں نہیں پیدا کر رہے، ہم امپورٹ زیادہ چیزیں کرتے. تو میں صرف یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں جو اتنا شور مہنگائی کا، نااہلی کا، تو کم سے کم یہ جب آدمی کسی کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو اس کو پھر دوسرا راستہ بتانا چاہیے. تو میں تو اپوزیشن کے سب لیڈر سے کئی دفعہ بحث بھی ہوئی کہ بھئی مجھے بتاؤ کون سی غلطی ہے، آپ وہ راستہ بتا دو، ہم اس پہ چل پڑیں گے. ہم اپنے پرائم منسٹر کو سمجھا دیں گے کہ یہ مہنگائی اس طرح رک سکتی ہے، لیکن کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. تو میں اس کی اس لیے وضاحت کرنا چاہتا تھا کہ اس ملک میں ایک جھوٹا پروپیگنڈا چل رہا ہے. ہماری اکانومی بہتر ہوگی، ہماری انڈسٹری چل پڑی، ہم نے لوگوں کے لیے احساس پروگرام دیا، ہیلتھ کارڈ دیا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو کمزور اور غریب طبقہ ہے اس کی تھوڑی مدد تو کر سکے. بہت زیادہ اگر نہیں کر سکتے تو جو غریب لوگ ہیں ان کو سہارا تو دے سکیں. تو عمران خان کی اور تحریک انصاف کی پوری کوشش ہے کہ اس ملک کو ان چوروں سے نجات دلائے. ایسا سسٹم آ جائے جو فول پروف ہو اور ہر ایک کو راستہ ملے. تو میں اور ابھی بھی یہ سن رہا ہوں کہ اعتماد کریں، بڑی خوشی سے کریں، پتہ چل جائے گا ان کو کہ میدان میں کیا. تو میں آپ سب کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو پروپیگنڈا پی ٹی آئی کے خلاف تھا کہ خیبر پختونخوا میں ختم ہو گئی، تو یہ جو ابھی 2 دن پہلے الیکشن ہوا، 9 سیٹوں پہ الیکشن ہوا، 6 ہم جیتے، 2 مولانا جیتا ہے، 1 آزاد جیتا ہے، اور ایک اور بھی میرے خیال میں ایک ANP جیتے. اب یہ جو آزاد جیتے ہیں، یہ جو 4 ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا اور وہ لوگ ہماری سپورٹ سے پھر جیت گئے. بنوں میں ہمارے وزیر منسٹر اور اس کے بیٹے کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، ہمارا کینڈیڈیٹ کوئی نہیں تھا، ہم نے ANP کو سپورٹ کیا، تو بنوں کو ANP کو سپورٹ کر کے مولانا کو ہم نے ہرایا. تو یہ پورا پلان کے ساتھ یہ الیکشن ہم نے لڑا اور آئندہ بھی پلان سے لڑیں گے اور انشاءاللہ تحریک انصاف کامیاب ہے. KP کے الیکشن دیکھیں اور خاص طور پہ DI کے کام پہ کیا آپ سمجھتے ہیں اس کے بعد اپوزیشن جس طرح دعاؤں کے لیے جا رہی ہے، لوگوں کی مغفرت کے لیے جا رہی ہے، آج مولانا بھی نور بانی گھر کے ان کے گھر پہنچ گئے، کیا کہتے ہیں یہ کیا حرکت ہو رہی ہے؟ اب کیوں اپوزیشن اتنی تیز ہوئی؟ آپ دونوں سے اسی کا سیکنڈ لے لیں. آج جہانگیر ترین گروپ بھی جو ہے عدم اعتماد سمجھنے کر رہا ہے، اپوزیشن سنجیدہ صف بندی کر رہی ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دوسرا کھڑگ صاحب آپ کی وزارت جو ہے پہلی 10 نمبرنگ میں بھی نہیں آئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے ڈیفینس کا میں بتاتا ہوں، جب ڈیفینس کے بارے میں انہوں نے ہم سے کئی چیزیں مانگی، ہم وہ نہیں دے سکے اور نہ دے سکتے، کیونکہ ہمارے اٹامکس وہ ہے، بہت ایسی چیزیں جو سیکرٹ ہے. تو اس وجہ سے ڈیفینس کو ہم نے صرف 3-4 چیزیں تھیں وہ جو ڈیولپمنٹ کی تھی وہ ہم نے اس کو ہدف پورا کیا، لیکن باقی ڈیٹیل آپ کو پتہ ہے ڈیفینس کی ہر چیز تو میدان میں نہیں آ سکتی. تو میرا خیال میں ڈیفینس کو اس میں مت گنے، کیونکہ اس کاؤنٹنگ میں ڈیفینس اور ڈیفینس پروڈکشن نہیں ہے. دیکھیں کوشش تو سب کریں گے، میں خود حکومتوں میں رہا ہوں، میں نے خود عدم اعتماد کرایا ہے اور حکومت کو چینج کرایا. یہ تو جمہوری عمل ہے، وہ اپنی کوشش کریں گے، ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ مقابلہ ہوگا. اپوزیشن اتنی متحرک اچانک کیوں ہوگی؟
یہ تو مجھے بھی سمجھ نہیں آئی آپ کہ کے ماتحت ایک ادارہ ہے، اس کا کیا رول دیکھتے ہیں اس عدم اعتماد کی تحریک میں، اور اس کا وزن کس پلڑے میں جا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ ادارہ جو ہے ہمارا، یہ ہمیشہ اسٹیٹ کے ساتھ ہوتا ہے. جو پرائم منسٹر ہوگا ہمارا یہ ادارہ ساتھ ہوگا، جو بھی ہوگا ملک کا پرائم منسٹر. تو یہ ڈائریکٹلی کوئی انوالو نہیں ہوتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے سپورٹ گورنمنٹ کو ڈیفینیٹلی، کیونکہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے، پارٹ آف دا گورنمنٹ ہے، پرائم منسٹر ہیڈ ہے اس کا یا صدر ہیڈ ہے. تو وہ ادارے، تو اگر آپ کل کہیں کہ یہ باقی جو ادارے یا پولیس ہے یہ کیوں آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، تو یہ تو حکومت کے حصے ہیں. تو یہ جو قصہ بناتے ہیں کہ ادارہ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، محنت سب کی اپنی ہوتی ہے لیکن گڈ ول ضرور ملتی ہے. صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ عالمی سطح پہ چیزیں جو ہے مہنگی ہوتی ہیں، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو پاکستان میں بھی مہنگا ہوتا ہے. جو ابھی اپوزیشن ہے جب یہ حکومت میں تھی تو یہ کہتی تھی کہ عالمی سطح پہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، ہمارے پاس بھی مہنگی ہو رہی ہیں. تو اس وقت وزیر اعظم عمران خان یہ کہتے تھے کہ پیٹرول کی قیمت اگر بڑھے، اشیاء ضروریہ کی قیمت بڑھے تو سمجھے حکمران چور ہے. تو کیا اس وقت جو طریقہ کار تھا، اس وقت کا حکمران جو چور تھا، تو اب طریقہ کار بدل گیا ہے؟ دیکھیں فرق حبیب صاحب، ایک کوشچن آپ سے ہے. کوشچن یہ ہے کہ وزارت خارجہ اور دفاع دونوں ٹاپ 10 میں نہیں ہیں. تو کیا کپتان جب کوئی کھلاڑی پرفارم نہ کرو تو تبدیلی کرتا ہے؟ تو کیا آنے والے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں کی وزراء کو بدلا جا رہا ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتا دیا، ڈیفینس ایک الگ وہ ہے محکمہ ہے جس کے کئی اپنی سیکرٹ چیزیں ہوتی ہیں، دفاع کے کام ہوتے ہیں، اور ڈیفینس پروڈکشن، اس دونوں کو نہ کاؤنٹ کرے. میں نے ارباب شہزاد کو بات کی ہے کیونکہ وہ اس کیٹیگری میں ہم نہیں آتے ہیں، کیونکہ جتنا ڈیفینس کام کر رہے ہیں اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہم ہر چیز ڈیفینس کر رہی ہے، مطلب میں اب ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن ڈیفینس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. ایک اتنا دیکھیں، میں ایز اے ڈیفینس مین 3.5 سال ہوں، زبردست سسٹم ہے، زبردست کوالٹی کا ادارہ ہے، فیصلے زبردست کرتے ہیں، ڈسپلن زبردست ہے. میں تو کاش جو سسٹم ڈیفینس کا ہے اور اتنا فول پروف ہے، کاش اس ملک میں آ جائے تو سارے ادارے ٹھیک ہو جائیں گے. حبیب صاحب، مولانا فضل الرحمان نے خطاب کیا ہے ضیاء میں، انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے لٹے پٹے افغانستان سے بھی بہتر ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی اتنے برے حالات ہیں پاکستان کے؟ پاکستان تو بہت بہتر ہے، پاکستان تو کی حالت تو بہتر ہے. فضل الرحمان صاحب کیا چاہتے ہیں یہ ان سے آپ پوچھ لیں، وہ کس حالت کے اندر پاکستان کو جو ہے انہوں نے چھوڑا ہے. اصل مسئلہ تو ان کی سیاسی بے روزگاری ہے، اور کافی عرصے بعد جو ہے وہ 3.5 سال سے سیاسی بے روزگار بھی ہیں. اور ڈی آئی خان سے بھی ان کے اوپر بار بار عدم اعتماد آ رہی ہے. 2018 میں بھی ڈی آئی خان کی ان کے اپنے حلقے کی عوام نے ان کو مسترد کر دیا، دونوں حلقوں سے ان کو مسترد کیا تھا. اب دوبارہ پھر بلدیاتی انتخابات میں بھی ان کو مسترد کر دیا. تو اب معاملہ یہ ہے کہ جس بندے کو کوئی گھر میں قبول کرنے کو تیار نہیں ہے تو اس کو باہر کون قبول کرے گا؟ یہ اصل معاملہ ہے ان کا. اور بات یہ عدم اعتماد انہوں نے کیا کرنی ہے، پہلے یہ اپنے 25-30 لوگوں کا تو فیصلہ کریں نا. جو ہر بار کوئی بل آتا ہے اسٹیٹ بینک کا ہو، کوئی عدم اعتماد آتی ہے تو وہ سینٹ ہو، قومی اسمبلی ہو، وہ ان کے اوپر ہی عدم اعتماد کر دیتے ہیں، وہ ہی غائب ہو جاتے ہیں. یہ پہلے ان کی فکر کریں. حکومت بھی قائم ہے، حکومت کے اتحادی بھی قائم ہے. عمران خان نہ صرف یہ 5 سال پورے کریں گے، اگلے 5 سال بھی انشاءاللہ جو ہے پورے کریں گے. اور یہ اگلے 5 سال جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر پورے کریں گے. ان کے کیسز بھی منطقی انجام تک جو ہے وہ پہنچنے والے ہیں. Sir, you mentioned about the restructuring and reorganization of your party. Have you taken those leaders to task who failed PTI in the general elections of 2018 in Bana in Waziristan, where Mohsen Dawar and Ali Wazir won? In 2013 polls, you won those seats with landmark achievements. Have you taken such people to task in all the districts of KP? And will you replicate this practice in Punjab as well? Because your party organization and movement at grassroots level is weaker in Punjab. دیکھیں میں تو کے پی کی بات کر سکتا ہوں. آپ نے وزیرستان کی بات کی، یہ جو ایم این اے صاحب جیتے، ہم نے ان کے خلاف کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کیا تھا. ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ بن گئی تھی، ہم نے اس کا مقابلہ نہیں کیا، تب وہ جیتا. اب وزیرستان میں الیکشن آ رہے ہیں لوکل گورنمنٹ کے، اس میں ہم کینڈیڈیٹس اپنے کھڑے کریں گے، انشاءاللہ بہتر نتیجہ آئے گا. تو کسی کو ٹاسک پہ لینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ کچھ فیصلے خود پارٹی مل کے کرتے ہیں. ٹکٹ تو اب جیسے ابھی ہم ٹکٹ دیں گے، میرے پچھلے 15 دن سے ہر تحصیل میں ٹیمیں بیٹھی ہوئی، پارٹی بیٹھی ہے، الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے کمٹمنٹ کر رہے ہیں کہ بھئی ہم اگر یہ الیکشن لڑ سکتے ہیں تو بندہ دیں گے. تو میں نے بھی ان کو وارن کیا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں بتا دوں، اس الیکشن میں اگر غلط کسی نے ٹکٹ دلوایا ہم سے تو انشاءاللہ اس کو ٹاسک
मिलेंगे। अच्छा खटक साहब ये बताइएगा कि पिछले कुछ हफ्ते में क्योंकि आखिरी सवाल। सिक्योरिटी तो आपके नहीं है, आप उसके ज़ाहिर आपकी वजारत करने वाला दाखिला काम है, लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज खासतौर पर फौज और दूसरे वो आपके अंदर आते हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं कि कौन है इसके पीछे, कौन से मुल्क दुश्मन ना सिर्फ कौन से मुल्क हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं? देखिए ज़्यादा जो मसला हमें आ रहा है वो अफ़गानिस्तान के थ्रू आ रहा है, जो वहाँ पर TTP थी वो लोग एक्टिव हो चुके हैं क्योंकि उनको एक वहाँ स्पेस मिला हुआ है। बाकी आपको पता है हमारे नेबर्स के हमारे क्या ताल्लुक़ है, वो भी इस्तेमाल करते हैं, और जितने पकड़े गए हैं उनका पीछे रिकॉर्ड में यही आ रहा है कि ये अफ़गानिस्तान या ईरान की तरफ से आया है और ये सपोर्ट जो है हमारे नेबर्स उनकी कर रहे हैं। तो ये एक अलमिया है, अल्लाह करे कश्मीर का मसला हल हो जाए तो सब कुछ हल हो जाएगा। खटक साहब, सबसे पहले थोड़ा सा दोनों अतराफ के अफगानिस्तान और पाकिस्तान की भी बात हुई है, मगर रिसेंट जो वेव ऑफ टेररिज्म बलूचिस्तान में हुई है इसमें बाकी ममालिक का भी नाम लिया गया, फॉरेन फंडिंग का, टेरर फाइनेंसिंग का, और इंडिया का तो नाम है, मगर ईरान पर भी बहुत हुई है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? क्या इसमें ऑन पेपर ऑफ एविडेंस शीट हमारे पास कुछ एविडेंस ऐसी आई है ईरान का इसमें नाम? देखिए ये मुझे एग्जैक्ट अभी नहीं पता, लेकिन मैं एक बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ, वो ये कि मेरे साथ जितने फॉरेन डेलीगेशंस आते हैं, एम्बेसडर आते हैं या बाहर से डिफेंस मिनिस्टर आते हैं, आम डिस्कशन में उनको कहता हूँ यही टेररिज्म की बात होती है। अब टेररिज्म रुक सकती है, कौन रोक सकता है? जो फंडिंग करता है। तो अगर ये सारी दुनिया के बड़े ममालिक फंडिंग बंद कर दें तो टेररिज्म ख़त्म हो जाएगी। जब वो फंडिंग करेंगे तो टेररिस्ट बनेंगे। तो ये तो टेररिस्ट कोई बना रहा है और बड़े बड़े मुल्क बना रहे हैं। अगर ये लोग ठीक हो जाए, फंडिंग बन, मैं हमेशा उनसे ये एक ही मेरा एजेंडा पॉइंट होता है कि आप लोगों का काम है कि बोलें, ज़ुबान को खोलें, बात करें कि दुनिया में जो मुल्क टेररिस्ट को सपोर्ट करता है उसके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। तो जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वही बना रहे हैं। कोई टेररिस्ट के आसमान से नहीं आता पैसा, जो देगा तो टेररिस्ट बनेगा। तो इसमें बड़े बड़े ममालिक शामिल हैं और ये एक इंटरनेशनल गेम बन गई है कि जिसको ख़राब करना है वहाँ टेररिस्ट बना के गई। बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म चाहते हैं कि चोरों के खिलाफ जो चोर है उससे निजात मिल जाए। अब तक सिर्फ मुस्लिम लीग नून में पीपल्स पार्टी में ही ये चोर है या बाकी और आल आप लोग देख रहे हैं सब, मतलब सब? देखें कोई किसी के लिए गुंजाइश नहीं। PTI में अगर कोई गलत काम करेगा हमारा प्राइम मिनिस्टर कभी चुप करके नहीं बैठेगा। अगर किसी के पास कोई का सबूत है मेरे खिलाफ है, किसी के खिलाफ है, तो लाए, हम सपोर्ट करेंगे। मैं सबसे पहले मैं ज़ाती सपोर्ट करूँगा, क्योंकि हमारे पार्टी में गुंजाइश ही नहीं कि कोई इस पार्टी में बैठकर वो चोरी करे। और इल्ज़ामात तो लगते हैं जैसे अभी उनके बड़े लगे हैं, सज़ा होगी करते। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में PTI ने नुमाया कामयाबी हासिल की। दूसरे मरहले में PTI ने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए। कारकुनान को मुतहरिक करेंगे। हर जिले में तंजीम साजी की गई है और पार्टी को ग्रास रूट लेवल से उठाएंगे। PTI के खिलाफ बड़ा प्रोपेगेंडा करने वालों को बड़ी मुंह की खाना पड़ी है। महंगाई में इजाफे की वजह आलमी सतह पर अजनास की कीमतों में इजाफा है। अपोजिशन का वाविला सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए है।